الله الرحمن الرحيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث آمین یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو آج کا کرنٹ موضوع ہے وہی میں نے آج کا درس کا موضوع رکھا ہے، جس میں موضوع یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور مالدار طبقہ، ہمارا معاشرہ اور مالدار طبقہ۔ آج کل جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں، سورۃ سبا پڑھی، سورۃ فاطر پڑھی، اس میں یہ آیات آئیں تو تبھی میں نے سوچا کہ آج کل کے حوالے سے یہ جو ہے سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے اس موضوع کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ سبا میں قرآن مجید میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے یعنی مالدار لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو دعوت تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی ہمیشہ جو بڑے لوگ، مالدار لوگ، سردار، قال الملأ، ہر نبی کے دور میں ہم نے پڑھا قرآن پاک میں بار بار سرداروں کا ذکر آتا ہے۔ سردار مینس ان کا مالدار طبقہ، تو وہ ان کی دعوت کو ہمیشہ انہوں نے رد کیا۔ کس بنا پر؟ کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کرام کو، مالدار طبقے نے یہی کہا کہ ہم زیادہ مالدار ہیں، زیادہ امیر ہیں، زیادہ اولاد رکھتے ہیں تم سے، ہم ہرگز سزا پانے والوں میں نہیں ہوں گے۔ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو ہم وہ سزا نہیں پانے لگے۔ ہمارے اوپر تو بہت مہربانی ہے اللہ کی، اتنا مال اور دولت ہمیں دیا ہے، ہمیں تو زندگی میں بڑی موجیں ہیں، ہم کیوں تمہارا کہنا مانیں۔ ہر نبی نے کہا یہی فرمایا، ایک اللہ کو مانو اور آخرت میں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، جو تمہیں نعمتیں دی گئیں اس کا حساب کتاب ہونا، ڈرو اس رب سے جو آخرت میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ تم ایک خدا کی نافرمانی کرتے ہو اور تکبر و غرور میں آ کر اللہ کو بلا بیٹھے۔ انبیاء کرام کے ہر دور میں معاشرے کا مالدار طبقہ جو سرداران تھے اس معاشرے کے، اپنے مال پر فخر کرتے، غرور کرتے اور ڈھٹائی میں آتے ہوئے حق اور سچ کو ماننے سے انکار انہوں نے کیا، اور اس مال اور اولاد پر اتراتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام کی انہوں نے نافرمانی کی اور ناشکری پر وہ ڈٹے رہے۔ ایسے کیا انہوں نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرما دے میرا رب جس پر چاہتا ہے رزق جو ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ اس جو حقیقت کو وہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں ہماری اپنی کوئی اس میں قابلیت ہے، اپنا ہمارا اور ناز فخر میں آ جاتے ہیں، اور ہم اس قابل ہی تھے کہ ہمیں اللہ نے اتنا رزق دیا۔ یہ فخر و غرور میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد جو تمہیں ہم سے قریب نہیں کرتی، اس دولت اور اس اولاد کا کیا فائدہ کہ تم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہو۔ جب امیر طبقہ ہوتا ہے تو جو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دین سے دوری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بس ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، چند لوگ امیر ہی ایسے ہیں جو اللہ کو کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اور ایمان پر وہ جو ہے خالص ہیں، اس کا خالص ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز پر خطرہ ہے، تمہاری مفلسی سے میں نہیں ڈرتا، تمہاری امارت سے ڈرتا ہوں، تمہارے مالدار ہونے سے ڈرتا ہوں۔ یعنی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا خدشہ بیان فرمایا کہ مجھے مال سے تمہارے خطرہ ہے، کہ جب مال آ جائے گا تب تم سے دین جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ پھر سورۃ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں انہیں یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ اب جو انسان ہے مالدار ہو کر یا اپنے اولاد کی زیادتی کسی چیز کی بھی کثرت ہے اس کے پاس،
تو کیا ہے وہ، کیا غرور و تکبر، وہ دھوکہ کہاں سے کھا رہا ہے؟ یہ اصل چیز اب دیکھنی ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈھونڈیں گے۔ یہاں اب ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، یہاں مقام ہے کہ مسلم معاشرہ کہاں سے دھوکہ کھا رہا ہے، مسلم معاشرہ کہاں سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ ہمارے امیر امراء، ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے، ہمارے معاشرے کے لوگ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ آج معاشرے کی یہ حالت ہو گئی، کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، نصیحت آ گئی۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں اس کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ اس چیز جو اس سے بہتر ہے جو تم سمیٹ رہے ہو۔ خوشی منانے والی یہ چیز ہے جو اس نے بھیجی ہے، جو اللہ نے بھیجی ہے، خوشی منانے والی وہ چیز ہے، نہ کہ وہ چیز جس کو تم سمیٹ رہے ہو۔ سمیٹ کس چیز کو رہا ہے انسان؟ دولت کو، مال کو۔ یہ اس سے بہتر کیا چیز ہے جو نصیحت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی؟ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن پاک، دین اسلام۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ بہت بڑا المیہ ہے کہ پوری جو ہے قوم علم سے بھری دنیا میں علم، اہم ترین جو علم ہے اسے بھلا بیٹھی ہے۔ دنیاوی علوم اتنے زیادہ ہیں، ڈگریز اتنی زیادہ ہیں، اور ان کے بارے میں انفارمیشن، ان کے بارے میں سب ٹیکنالوجی کتنا زیادہ اس نے ترقی کی ہے، نہیں توجہ تو کس علم کی طرف نہیں جو کہ ناگزیر ہے، جو کہ اہم ترین علم ہے، قرآن پاک کا علم۔ اسی وجہ سے معاشرے کا یہ حالات ہے۔ دنیا اور آخرت کو، جو کہ ایسا علم جو دنیا اور آخرت کو دونوں کو روشنیوں سے بھر دے گا، اسی سے محروم رکھنے کی تمام سازشیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ اس علم سے دوری کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے ہر علم کے دروازے کھلے ہیں، اس کے لیے اسکالرشپس بھی آتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ آج ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے تعلیم یافتہ ہے، مگر اصل علم سے عاری ہے اور خالی ہے، اصل علم سے۔ ہمارے لیڈر، سیاستدان، بڑے بڑے امراء اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریز باہر سے لے کر آتے ہیں، پی ایچ ڈیز، اس سے بڑی بڑی ڈگریز، مگر پھر ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا کیوں شکار ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بے سکونی ہے، لا قانونیت ہے، ہر طرف بد امنی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں ہے؟ اس کا شکار کیوں ہے؟ ہم کس دھوکے میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اس پر غور و فکر کرنا ہے ہم سب نے کہ ہم کس دھوکے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم نے دین اسلام کے قوانین کو فراموش کر دیا، آج ہم نے دین اسلام کے قوانین کو فراموش کر دیا، شریعت کے احکامات کی نفی کر دی، اس کو بھلا دیا، اس کو پیچھے کر دیا۔ قرآن مجید پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے، پوری ضابطہ حیات ہے اس قرآن پاک میں، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، ہر مسئلے کا حل اللہ کی پاک کتاب میں ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اس نصیحت کو انسان قبول ہی نہیں کر رہا۔ انسان کے امراض کی شفا ہے، مرض امراض کتنے قسم کے ہیں، بے سکونی، بے چینی، بد امنی، سب کی شفا اس قرآن مجید میں ہے، مگر اس کو فراموش کرنے والا آج انسان کیا ہے؟ روحانی طور پر بیمار ہو گیا، انسان کی روح بیمار ہو گئی ہے، دل و دماغ بیمار ہیں، بیکار ہیں، آنکھیں بصارت و بصیرت رکھتی نہیں ہیں، آنکھیں سچ اور حق اور باطل جھوٹ کو پہچان ہی نہیں پا رہے کہ کیا سچ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، آنکھیں جو ہیں وہ بصیرت ہی کھو بیٹھی ہیں۔ آج معاشرہ کس دور میں ہے؟ اب دیکھیں، روزمرہ آپ مشاہدہ کریں، ارد گرد دیکھیں، اپنے آپ کو ہم دیکھیں، کس دور میں لگے ہوئے ہیں، کس دور میں ہے؟ مال و دولت کی دوڑ، مال میں آگے بڑھنے کی دوڑ، ڈگریوں کی دوڑ، جو طالب علم ہیں ڈگریوں کی دوڑ، جو بڑے ہیں مال کی دوڑ، اس کے بعد پھر اور اوپر چلے جائیں کرسیوں کی دوڑ، اقتدار کی دوڑ، وہ چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پہ ہو۔ پھر کیا ہے؟ جائیدادوں کی دوڑ، ایک پلاٹ لیا دوسرے کی طلب، دوسرے کے بعد تیسرے کی طلب۔ یہ چیزیں ہمیں کیا ہے؟ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا فرق جو ہے وہ کیے بغیر حاصل کیے جا رہی ہیں عوام پوری، حلال اور حرام کا فرق ہمیں مٹا رہی چیزیں، ان کی طلب جو ہے، اس دیوانگی کے ہم اسیر ہو چکے ہیں، اس دیوانگی کے اسیر ہو کر دنیا میں کھو کر انسان اپنی آخرت کے گھر کو بھول رہا ہے، جو ہمیشہ کا گھر ہے اسے بھول کر عارضی اپنی جائیدادیں، عارضی مکانات کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔
اور یہ خرابی، یہ دیوانگی راتوں رات امیر ہونے میں، راتوں رات ہم امیر ہو جائیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہم ہو جائیں، دوسرے سے بڑھ کر اوپر ہو جائیں. اقتدار پانے کے لالچ ہے، کیسا کرسیوں کی جو ہے وہ دھکم پیر شروع ہوئی ہے. اقتدار کا ہی لالچ ہے نا یہ. دونوں ہاتھوں سے مال بٹورنے کو جو زندگی کا مقصد بنا لیا. لوگوں نے کیا مقصد بنا لیا؟ دونوں ہاتھوں سے مال بٹورا جائے، مال کمایا جائے. اور یہ انسان اپنے گمان اور خیالات اور اپنے نفس کی خواہش کی تابع ہو کر دن رات کرتا چلا جا رہا ہے. یہ کرتا جا رہا ہے اور اس کو نہیں پتہ چل رہا ہے دن چڑھ رہا ہے، ڈھل رہی، رات ہو رہی ہے، دن پھر چڑھتا ہے، پھر وہ اسی مال کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے. آج دین اسلام کو یہ لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن بند ہے، قرآن کھول بھی لیں تو سمجھنے سے آپ اپنے آپ کو قاصر رکھا ہوا ہے. آج دین اسلام کو سمجھتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، وہ دوسری وادی کا حریص ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا حریص ہے. تو یہ حرص جو ہے کون سی چیز روکتی ہے؟ قرآن مجید ہمیں، دین اسلام وہ ہمارے حرص کو، ہماری خواہشات نفس کو وہ روکتا ہے. لیکن اگر اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، کیسے سمجھ جائے؟ ہم بے لگام اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم سب تاریخ کے واقعات پر نظر ڈالیں، دیکھیں کہ مسلم معاشرہ کیسا ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام جو لسٹ ہیں ان سب نیک لوگوں کی، ان کے معاشرے کی حالات دیکھیں کیسے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، بڑی ہستیاں، جن کو جنت کی بشارت بھی مل گئی، جنت کی بشارتیں مل گئی ہیں ان کو، تو لیکن پھر بھی کیا ہے؟ آخری سانس تک غمگین ہے، آخری سانس تک غمگین ہے. فکر سے روتے رہے، وہ فکر سے روتے رہے کہ اپنے آپ کو منافق ہونے کا خطرہ تھا کہ ہم اس میں نہ پڑ جائیں. اپنے منافق ہونے کے خوف نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پریشان کیا. وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، فکر کرتے تھے بار بار کہ کہیں معاشرے کی منافقت میں کہیں ہم تو نہیں چلے جائیں گے، اس میں کہیں بہہ نہ نکلیں، ہم بہہ نہ چلے جائیں ہم معاشرے میں. کیونکہ منافقت، برے لوگ تو اس وقت بھی معاشرے میں موجود تھے اور اب تو اس سے زیادہ اکثریت ہو گئی. جو قیامت کے قریب معاشرہ آ جائے گا، اکثریت جاہلیت کی ہو جائے گی. تو اس جاہلیت سے بچانے کے لیے اس وقت بھی جو خلفائے راشدین ڈرتے تھے، روتے تھے، یا اللہ ہمارا جو خاتمہ بالایمان ہمیں منافقت میں نہ ڈال دینا کہیں. ایسا وہ روتے تھے جبکہ ان کو جنت کی بشارتیں تھیں، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، آخرت کی گھڑی سے ڈرتے تھے. وہ یہ نصیحت ہے قرآن پاک، اور آخرت سے ڈرانے والی کتاب ہے، اور جنت کے حصول کے لیے وہ اعمال کرتے تھے. اور ادھر ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں، آج کا مسلمان فرائض اور واجبات کیا ہیں؟ فارغ ہوا ہوا اس سے، کچھ نہیں سمجھ کیا ہم پہ فرض ہے، کیا ہمارے واجبات ہیں. آج مسلمان کی غور سے سنیے گا، آج ہمارے مسلمان کی، عیسائی کی، یہودی کی، ہندو کی دلچسپیاں سیم ہیں. زندگی کا چال چلن، ہمارا رہن سہن، لباس ہمارا، ہماری تعلیم، ہمارا رنگ ڈھنگ ایک جیسا ہی ہوتا جا رہا ہے. انسان انتخاب خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ شعور دے دیا نا انسان کو، انتخاب خود کرتا ہے، جنت یا جہنم. اپنے قدموں پر چل کر خود دونوں میں سے ایک رخ اختیار کرتا ہے. ایسے ہی ہم نے پڑھا، حدیث کتنی پیاری تھی وہ، نبی کریم نے فرمایا سیدھا راستہ، پچھلے درس میں جو ارد گرد دروازے کھلے ہیں تو وہ خود اختیار کرے گا ان دروازوں میں گھسنے کے لیے جہاں پہ برائیاں ہیں. تو کام وہی سب ہیں. کام کیا ہے؟ ایمان، اسلام، اخلاص، نیت، جو انہی قدموں کو جنت عطا کر دیتا ہے. اگر یہ قدم ان چیزوں پہ چلیں، ایمان، اسلام، اخلاص اور نیت کرتے ہوئے جو ہے وہ جنت کی نیت کرتے ہوئے چلیں تو وہ قدم جنت کی طرف چلیں گے. لیکن ہم نے کیا اپنے قدموں کو دنیا کے ساتھ چمٹ لیا، یعنی دنیا کے ساتھ چموڑ لیا، ہم نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو فکس کر لیا. عمل بے جا بے روح ہوتا ہے تب جب اس میں ایمان کا خالص پن نہیں ہوتا، تو عمل جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے. کیا اب کوشش کریں گے جتنی مرضی چیریٹی کریں، جتنے مرضی اخلاقیات دکھائیں، جب ایمان ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، جب آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں ہے، تو اللہ کی خوشنودی نہیں اپنے حاصل کرنی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ. ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اب آپ دیکھیں، محنت کر رہے ہیں، اب یہ محنت کس طرف چل رہی ہے؟ دیکھیں،
محنت یہ دنیاوی جو اقتدار ہے، دنیاوی جو کرسی جیسے کہتے ہیں نا عہدہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی ڈگریاں ہیں، کتنی محنت کی جاتی ہے. ایک بچہ کتنی محنت کرتا ہے، ایک بڑا کتنی محنت کرتا ہے. اس ساری محنت کو جب کر رہے ہیں، جب قبر میں جانا اس پیچھے چھوڑ دینی ساری محنت، کون سی محنت کام آنی ہے؟ دھوکہ تو اس چیز پہ چل رہا ہے نا انسان کا کہ کون سی محنت کام آنی ہے، اس پہ نہیں توجہ کسی کی بھی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کوئی محنت سے بڑی محنت سے کھیر بنا رہا ہے. کھیر کی مثال اس لیے عورتیں ہیں ہم سب، جب کھیر کی کیونکہ محنت بہت ہوتی ہے، اکثر وہ لگنے پہ آئے تو زور سے ہم چمچہ چلاتے ہیں، اس میں کتنا کچھ ڈالتے ہیں، اچھی چیزیں ڈالتے ہیں، چاول، اچھا دودھ، اور اس میں بادام، پستے، سب کچھ ڈال لیں، بڑا اس کو ٹیسٹی بنانے کی کوشش کریں. اس میں چینی نہ ڈالیں، اس میں چینی نہ ڈالیں تو اس بد مزہ کھیر کو کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا. تو یہی بات ہے، جب جو ہے اعمال کرتے جا رہی ہیں مگر قرآن کی روح سے آ رہی ہے، دل قرآن کی روح سے ہی آ رہی ہو، پھیکے بے ذائقہ ساری محنت رائے گا. انسان کا ایمان ہی مضبوط نہ ہو، ساری محنت رائے گا. آج مسلم معاشرے میں اعمال دین اسلام کی روح سے آ رہی ہیں. مسلم معاشرے میں اعمال دین اسلام کی روح سے آ رہی ہیں. دکھاوا بہت ہے، ریاکاری بہت ہے. اگر کوئی اچھا کام کر بھی رہے ہیں، دکھاوا اس میں بہت ہے. مال اور دولت کی بہت زیادہ وہ دکھاوے میں آ رہا ہے، ریاکاری میں، نمائش میں آ رہا ہے. فیشن، مال اور دولت کا دکھاوا اپنی فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں. اپنی فرسٹریشن جو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ فیشن میں آ جاتے ہیں، مال اور دولت کی بہتات میں اس کو دکھاوے میں کرتے ہیں کہ اپنا ہم فرسٹریشن نکال رہے ہیں. فرنگی تہذیب کون سی؟ مغربی تہذیب جو ہے اس کے سب دل دادا ہیں، سب بڑے شوق سے مغربی تہذیب اپناتے ہیں. ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے. کہاں گئی ایمانی تہذیب، کہاں گئی قرآنی تہذیب؟ یہ ان سب تہذیبوں کا آہستہ آہستہ جو ہے مٹنا شروع ہو رہا ہے معاشرے میں. اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالوں پر، آمین. آج معاشرے کے مالدار افراد ساری دنیا کی نعمتوں، اسباب و وسائل کے باوجود جو ہے وہ سکون نہیں پا رہے. دیکھیے بے چینیاں کتنی ہیں معاشرے میں، پہلے سکون نہیں ہے. ایک اللہ نے جس کو جو چیز دے دی اس پہ اطمینان نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. اور کی تلاش میں جب انسان نکلتا ہے پھر کیا ہے، رونتا ہوا لوگوں کو پیچھے کرتا ہوا آگے بڑھتے ہوئے، نہ اس کو حق اور سچ کا فساد برپا کرتے ہوئے، نیچا دکھاتے ہوئے ایک دوسرے کو. ہوس میں، مال و دولت کے ہوس نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیا، فساد برپا، گھر گھر فساد ہی برپا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی حدیث میں آپ کو سامنے رکھی کہ ایک وادی ہو، سونے کی دوسری وادی کے لیے حریص ہوتا ہے. آج کی دنیا نور ہدایت اور حیات، نور ہدایت کیا ہے؟ حیات ہے، اصل زندگی ہے، اس سے ہی آ رہی ہے. مشینی زندگی بنی ہوئی، مشینی زندگی، صبح چلے جاؤ، کما لو، رات کو آ جاؤ، تھک کے سو جاؤ. مشینی زندگی بنی ہوئی ہے. احساس سے مروت، انسانیت سے تہی دامن، مروت نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی احساس نہیں، احساسی جذبات، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں. اور دامن جو ہے وہ کیا ہے ہمارا، ان چیزوں میں ہی سب بٹا ہوا ہے. ہماری سوچ، ہمارا رہن سہن. تو کیا ایک معاشرہ ہو گیا خوش پوش حیوانی معاشرہ بن چکا. خوش پوش حیوانی معاشرہ، اس طرح کی یہ تصویر ظاہر کر رہا ہے معاشرہ. کھینچا تانی شروع ہوئی ہے، جنگل کا قانون بنا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا، سوائے تھوڑے لوگوں کے جو اپنے مقصد حیات کو سمجھتے ہوں، تھوڑے لوگ ہی ایسے معاشرے میں رہ گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی کا مقصد کیا ہے. تو مگر یہ کیا ہے، اب اکثریت جو ہے گمراہ ہے. شیطان نے کیا کہا تھا، اکثریت گمراہ کروں گا لوگوں کو، سوائے چند لوگوں کے جو خالص ہوں گے ان کو نہیں میں گمراہ کر سکوں گا. تو اکثریت لوگوں کی گمراہ ہے. ہمیں قرآن مجید میں تاریخ کے مختلف ادوار کی بڑی بڑی قوموں کا تعارف ملتا ہے نا. ہم بڑی بڑی قوموں کا، اچھا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، بار بار پچھلی قوموں کا سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنی دفعہ بتایا، ہمیں سمجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، بار بار قوموں کا ذکر بار بار کیوں ملتا ہے. اب دیکھ لیا ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں، یہ وہی بات اب بار بار یہی سمجھائی جا رہی ہوتی ہے. جنہیں اتنی زیادہ نعمتیں دی گئی، ان قوموں کو کتنی نعمتیں دی گئی، اتنے زیادہ جسمانی لحاظ سے بھی وہ بہت مضبوط، مال کے لحاظ سے بہت مضبوط، ہر نعمت ان کو، ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے روندنے والے، ایسے جنگجو بڑے اور نعمتوں سے بھرپور ان کی زندگی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کو کہ
تم لوگوں کے پاس یعنی ان کے توسط سے ہم کو بتایا، ہمیں بتایا تمہارے پاس وہ نعمتیں یعنی کہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے ان کا. تو ان قوموں کا کیا حشر ہوا، کیا ان کا انجام ہوا؟ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا. آج دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ایسے اتنی طاقتور قومیں. تو آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں دیکھو ذرا، اور وہ قومیں بھی ہیں جن کا بہت اچھا دور ادوار بہت اچھے زبردست گزرے، جو اللہ کو پسند ہے. جس طرح ان میں بڑی بڑی قوموں کے تعارف ہیں، وہ بھی قومیں گزری جو پیغمبر کے جو ہے رہنمائی میں قومیں گزری. اور وہ کیا تھی؟ قیادت کے منصب پر فائز ہو کر وہ لوگ اعلیٰ انسانوں کا پروفائل جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ بھی موجود ہے. ان کو بھی تو دیکھیں کیسے وہ قومیں جو تھیں اپنی جو رہنما کی، لیڈر کی کیسے بات مانتے، اور لیڈر کتنے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی قوم کا احساس کرنے والے. اور انہی قوموں نے ترقی کی. پھر اور کیا تھا؟ اخلاق تھا اس معاشرے میں، معاشرت تھی، سیاست تھی، معیشت تھی، صلح و جنگ، زمین پر رہنے کا جو تھا رنگ ڈھنگ، سب اس کی مکمل رہنمائی ان معاشروں سے ملتی ہے. ان معاشرے کو دیکھیں. انسان آج کیا ہے؟ اونٹ گھوڑوں پر سوار کرے ہو، سفر کرے یا اس پر سوار ہو، یا ہوائی جہاز پر، یا بحری جہازوں پر، یا خلائی جہازوں پر، کیا ہے لینڈ کروزرز میں بھی کر لے سفر. ہر دور میں اسلام کا جو اصول ہے، اسلام کے جو احکامات ہے، شریعت ہے، قوانین ہے، وہ سیم ہیں، یکساں ہیں، سیم ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ لینڈ کروزر پر بیٹھ جائے گا یا ہوائی جہازوں پہ بیٹھ جائے گا اس کے لیے دین اور ہو جائے گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کے لیے دین اسلام قیامت تک کے لیے ایک ہی دین اسلام ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو کیا فیشن سے، دولت، شہرت، حسن، اقتدار، عہدے کی غلامی سے ہم اس کے غلام بن چکے ہیں. اس کی غلامی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، غلامی سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، نجات دلانی ہے ہم نے. سیاست جو ہے وہ اس کے بے دین بد دین افراد، سیاست بے دین اور بد دین افراد کے ہاتھ میں ہونا، یہ دین اسلام سے بے توجہی ہے. دین اسلام سے لا تعلقی کا یہ نتیجہ ہے. منہ موڑنے کا یہ وبال ہے، یہ منہ موڑنے کا وبال ہے جو آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اے لوگو ڈرو اور بچو اس دن کی رسوائی سے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو ڈرو اور بچو اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے جس دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی جو نیکی ہے یا بدی ہے اس کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا. بار بار ڈراوے کی تو آیات آتی ہے، تو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی. بار بار ڈرایا جاتا ہے، لیکن ڈرے گا کون؟ جو ان آیات کو پڑھے گا، جو ان آیات کو سمجھے گا. جو پڑھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، وہ کیسے بے خوف ہو جاتا ہے لوگ. دین اسلام جو ملک در ملک نہیں، دین اسلام ملک در ملک نہیں بلکہ پوری دنیا پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے آیا تھا. اس کا فہم موجود نہیں. اگر سیاست کا فہم موجود ہے جو آج وہ بالکل بے دین مغربی جمہوریت کے دین پر ہے. یہ جو آج سیاست چل رہی ہے یہ مغربی جمہوریت کے اس کے اصول پر چل رہی ہے. دشمن جو ہے یہی تو چاہتا ہے کہ ہمارے اندر انتشار پیدا ہو، ہمارے اندر بے اتفاقی پیدا ہو. تو یہی چاہ رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو کفر پوری دنیا کی فوجیں، جو کفر ہے نا وہ پوری دنیا کی فوجیں، جنود جو ہے اپنی فوجوں کو اکٹھی کر کے مسلمانوں کے خطوں پر حملہ آور ہو رہا ہے. جو کفر ہے، مغربیت ہے، وہ اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے گروپس کے ساتھ وہ مسلمان خطے پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اندر ہی اندر جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ آج ہمارے اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شعور عطا فرمائے کہ کیا ہم نے کرنا ہے. انسان کو اپنی جو روح، جو اس کی جو سوئی ہوئی ہے روح، بیدار کرے اپنے آپ کو کہ ہم نے کہاں سے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دھوکہ کون ڈال رہا ہے؟ کون ڈال رہا ہے؟ شیطان. شیطان نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو. سورۃ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ تمہیں شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن سمجھو، لیکن کیا ہے
وہ دشمن نہیں. انسان جب سمجھتا ہے اس کو ساتھی بنا لیتا ہے, وہ پھر کیا کرتا ہے, اپنے گروہ کو بلاتا ہے, شیطان بلاتا ہے, اس کے پیچھے چلنے والے جہنمیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر وہ گروپ پہ گروپ اور گروہ پہ گروہ بنا رہا ہے. کفر ہے, یہی کفر ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے. اور آج یہی ہے جو ہر انسان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, میں صحیح ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں, کوئی یہ نہیں کہے گا میں غلط ہوں. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اس کو یہ بتا دیا تم جو کر رہے ہو بڑا صحیح کر رہے ہو. تو یہ ساری باتیں ہم پر واضح ہو گئی کہ انسان کہاں سے دھوکہ کھا رہا ہے. انسان شیطان سے دھوکہ کھا رہا ہے. شیطان اس کے برے اعمال کو بڑا خوشنما بنا کر کہتا ہے کہ اس کو دیکھو تم بڑے صحیح شاندار جا رہے ہو, اسی پر چلو. عقل اور فکر اس کو معاف کر دیتا ہے شیطان, اور کیا ہے, اس عقل اور فکر کو کہاں لے جاتا ہے, شاندار گھر, بڑی بڑی گاڑیاں, مال و دولت, اقتدار, اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. جبکہ ہمیں عقیدہ, نظریہ, مذہب, اخلاق, تہذیب, یہ سب ان پر رکھنا ہے فوکس, لیکن اس پر ذہن خارج ہو جاتا ہے, اس سے نکل جاتا ہے ذہن. تو شیطان ان کا تمام دھوکوں سے نکلنے, شیطانی جو یہ دھوکے ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. ہماری یہی مضبوطی میں کمی ہے. یہ جو رسی تھامنی تھی ہم نے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اس کو ہم نے ڈھیلا چھوڑ دیا. بلکہ اس رسی کو تھامنا ہے جو اللہ اور ہمارے بیچ میں ہے. اس تعلق کو جوڑنا ہے, اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے, اس کی نشانیوں کو دیکھنا ہے ارد گرد, اور کلام پاک سے محبت کرنی ہے. آج ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, اے اللہ ہم میں اپنی محبت ڈال دے. آمین. بے انتہا محبت ڈال دے, ایسی بے انتہا محبت اور جد و جہد جس سے تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو رحم سے بھر دے. اے اللہ ہمارے ان لوگوں کے دلوں میں رحم بھر دے جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو نادم اور شرمسار ہوتے ہیں اپنے گناہوں پر, اپنی غلطیوں پر. آمین. اے اللہ ہمیں جسمانی اور اخلاقی طور پر صاف ستھرا بنا دے اور آلودگی سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے خزانے سے آرام اور سکون, خوشی, امن اور محبت, الفت ہمارے معاشرے میں ڈال دے. ہمارے معاشرے میں رہنمائی, ہدایت عطا فرما ہمارے معاشرے کو, اور ہمارے معاشرے کو تمام برائیوں سے محفوظ فرما, اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا ارحم الراحمین. آمین.